کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 31۔ شرجینہ آفس جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ کچن میں کھڑی کھڑی جلدی جلدی چائے اور بریڈ پہ جیم لگا کے کھا رہی تھی۔ فلیٹ سے کسی بچے کے زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مصطفیٰ جو ساری رات کام کرتا کرتا ٹیبل پہ سر رکھ کے ہی سو گیا تھا، وہ ایک دم چونکا۔ شرجینہ نے چائے پیتے ہوئے اسے دیکھا۔ مصطفیٰ نے بھی سیدھا ہو کے بیٹھتے ہوئے اسے دیکھا۔ کمرے میں جا کے سو جاؤ مصطفیٰ، ساری رات کام کرتے رہے ہو، تھک گئے ہو بری طریقے سے۔ تم تیار ہو گئی ہو؟ ہاں، لیکن میں کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہوں جسے تم روڈ تک چھوڑ کے آؤ گے، وین میں بٹھا کے آؤ گے۔ میں چلی جاؤں گی خود، تم جاؤ سو جاؤ جا کے۔ وہ کرسی پر سے جھمائیاں لیتا ہوا اٹھا۔ تمہیں چھوڑ کے آ جاتا ہوں، پھر سو جاؤں گا۔ ساری رات کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد اب اپنے ہاتھوں، پیروں اور جسم کو ایکسرسائز کرنے والے انداز میں اسٹریچ کر رہا تھا۔ اکڑ گیا ہے نا پورا جسم، پوری رات ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے۔ بول رہی تھی میں کہ بس کر دو اب کام، آ کے سو جاؤ۔ یہ گیم نہ ہوا، تمہاری محبوبہ ہو گیا۔ ایسے ناز نخرے تو محبوبہ کے بھی کوئی نہیں اٹھاتا جیسے تم پاگل ہو گئے اس گیم کے لیے۔ یار ہوریکین کے ایلینز کے ساتھ کمپیکٹ میں ایفیکٹس مزے کے نہیں آ رہے۔ میں ایفیکٹس پر کام کر رہا تھا۔ ویسے تو ایفیکٹس پر کام آپ کی جاب نہیں تھی، یہ کام جوزف نے آپ کی ٹیم کے کسی اور بندے کو سائن کر رکھا تھا، مگر چونکہ یہ آپ کا بیبی ہے لہٰذا اس کا ہر معاملہ تو آپ کا اپنا معاملہ ہے نا؟ ایگزیکٹلی۔ فلیٹ کے مین ڈور کی طرف جاتا وہ مسکرا کے شرجینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شرجینہ نے وہی کچن کاؤنٹر پر رکھا اپنا بیگ اٹھایا، دوپٹہ سر پر سے لیا اور مصطفیٰ کے پاس آ گئی۔ کتنے دن ہو گئے مصطفیٰ، تم نے مجھ سے کوئی رومانٹک بات تک نہیں کی، یہاں تک کہ مجھے آئی لو یو بھی نہیں بولا۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ ارے ارے ارے، مصطفیٰ احمد اور شاعری! حیرت سے بے ہوش نہ ہو جاؤں میں۔ شرجینہ نے مصطفیٰ کا ہاتھ آ کے پکڑ لیا تھا۔ ایف ایم پہ سنی تھی شاید یہ غزل کل، یاد رہ گئی۔ اچھا اب ہاتھ تو چھوڑو، یہ چھچوڑا پن کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اپنے پیارے راج دلارے شوہر کے ساتھ بھی اگر چھچوڑا پن نہ کروں تو کہاں جا کے کروں؟ میں تو پکڑوں گی اپنے شوہر کا ہاتھ۔ یہ محلہ دیکھا ہے، سب لوگ گھور گھور کر دیکھیں گے ہمیں۔ جسے دیکھنا ہے دیکھے، پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ شرجینہ ہنس کے بولی اور ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ سلمہ مرتضیٰ کے لیے چائے بنا کے لائی تھی، وہ ابھی آفس سے آ کر لاؤنج میں بیٹھے ہی تھے۔ میں چائے پی لوں تو مارکیٹ چلتے ہیں سلمہ۔ آفس سے آتی کون سی مارکیٹ جانا ہے آج مرتضیٰ؟ کیا لینا تھا؟ الیکٹرانک مارکیٹ، فریج، واشنگ مشین، جوسر، بلینڈر، چاپر، استری، جو بالکل بیسک الیکٹرانک آئٹمس ہوتے ہیں نا، کم از کم وہ تو میں اپنی بیٹی کو لے کے بھیجوں۔ چل کے سارا سامان لے کے شرجینہ کے فلیٹ پہ پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن مرتضیٰ یہ مناسب نہیں ہوگا بالکل۔ کیوں مناسب نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے شرجینہ مصطفیٰ کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہنا چاہتی ہے، مگر میں اپنی بیٹی کو ایسی کسمہ پرسی کی زندگی گزارتا دیکھوں؟ جتنا میرے بس میں کم از کم اتنا تو میں کر لوں نا۔ اگر آپ نے اس طرح گھر کا سامان وہاں بھجوایا تو مصطفیٰ مائنڈ کرے گا مرتضیٰ، وہ ناراض ہوگا۔ تو کیا میں خاموش تماشائی بنا اپنی بیٹی کو بے سر و سامانی کے عالم میں رہتا دیکھتا رہوں؟ ہم شرجینہ کو کیش بھی تو دے سکتے ہیں نا مرتضیٰ۔ میں موقع محل دیکھ کے کسی وقت خاموشی سے شرجینہ کو پیسے دے دوں گی، اس طرح مصطفیٰ بھی ناراض نہیں ہوگا، آپ جو شرجینہ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہو جائے گی۔ جو پیسے آپ نے شرجینہ کی نیت سے رکھے ہیں نا، آپ وہ مجھے دے دیں۔ ویسے تو مجھے مصطفیٰ کی نام نہاد لمبی نا کا نا سمجھ میں نہیں آتی، پلے ٹھیلا نہیں ہے اور اکھڑ بلا وجہ کی ہے صاحبزادے میں، مگر چلو جو تمہیں مناسب لگے وہی کر لو۔ مرتضیٰ سلمہ کی بات مان گئے تھے۔ مصطفیٰ بیڈ روم میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ اس وقت اس نے بیڈ پر اپنا سارا کام پھیلایا ہوا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتا ساتھ ساتھ جوزف سے بات بھی کر رہا تھا۔ I know Joseph, you are satisfied with our fighting sequence, but I am not completely satisfied. کچھ چیک کرتا وہ جوزف سے ایک دم بولا، I think there is a small bug here. Let me check this again. اس کی بات ختم ہی ہو رہی تھی جب پیچھے سے شرجینہ کی کال آنے لگی تھی۔ جوزف کی کال جلدی ختم کر کے اس نے فوراً شرجینہ کی کال ریسیو کی۔ ہیلو، ہاں شرجینہ بولو۔ مصطفیٰ میں یہاں حیدری کے پاس نرسری آئی ہوئی ہوں، آفس سے ادھر آ گئی ہوں، کچھ پودے لینا چاہ رہی ہوں۔ اکیلے کیسے لاؤں گی، تم یہاں آؤ، سبحان نرسری نام ہے اس کا۔ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے میری جوزف کے ساتھ، بگ پکڑا ہے میں نے ہمارے ایک سیگمنٹ میں سے اور تم نے لے کے۔ ارے چھوڑو بھی اپنی بگنگ اور ڈی بگنگ کو، باہر نکلو تازہ ہوا میں، سیدھی شرافت سے نرسری آ جاؤ فوراً۔ مصطفیٰ منہ بناتا نرسری چلا گیا تھا۔ سبزہ ہی سبزہ تھا چاروں طرف، قسم قسم کے پھول پودے بیلیں وہاں نظر آ رہی تھیں۔ مصطفیٰ بیزاری سے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے الگ تھلگ سا کھڑا تھا، جبکہ شرجینہ نرسری کے مالک سے پودے خریدنے اور بھاؤ تاؤ کرنے میں مصروف تھی۔ بھائی یہ منی پلانٹ اور ایلو ویرا کے پودے بھی دے دو، بس بھی کر دو، گھر میں ضرورت کی بیسک چیزیں ہمارے پاس پوری ہیں نہیں اور تم کھڑی ہو گئی ہو فضول چیزیں لینے کے لیے۔
کوئی فضول چیز نہیں ہے یہ، گھر میں پلانٹس لازمی ہونے چاہیے مصطفیٰ، ایئر پولوشن کم کرتے ہیں، موڈ پر بھی اچھا اثر ڈالتے ہیں اور خوبصورت بھی لگتے ہیں۔ ہمارا گیم کا ایک سیگمنٹ آج کمپلیٹ ہوا ہے، میں اس میں لگا ہوا تھا لیکن میرا سارا وقت برباد کر دیا تم نے شرجینا۔ گہری گہری سانسیں لو یہاں پلانٹس کے پاس، تمہارا اسٹریس کم ہوگا، گھر جا کے کام بھی زیادہ اچھا ہوگا تم سے۔ شرجینا مصطفیٰ کو چھیڑ رہی تھی۔ بھائی یہ والا ابھی کم دھوپ میں رکھنے والا پودا ہے نا، میں نے اپنی بالکنی میں رکھنے ہیں نا، یہ سب پودے وہاں بالکل ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی۔ جی باجی بالکل، یہ کم دھوپ میں ہی اچھا چلتا ہے، یہ سدا بہار بھی لے جائیں، مناسب پیسے لگا دوں گا، آپ کی بالکنی سج جائے گی۔ نرسری والا شرجینا سے بولا۔ چلو دے دو، یہ سدا بہار کا بھی دے دو۔ مصطفیٰ اور شرجینا نرسری سے پودے خرید کر لے آئے تھے۔ شرجینا کے ہاتھوں میں بغیر گملوں والی کچھ پنیریاں تھیں، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں گملے تھے، وہ بری بری شکلیں بناتا گملے اٹھا کر لے آیا تھا اوپر۔ شرجینا نے بالکنی میں خوبصورتی سے گملے سیٹ کرنے شروع کر دیے تھے۔ غور کر کے رکھ دیا ہے تم نے، اپنا گھر سجا رہی ہوں، دیکھنا یہ پودے یہاں رکھنے سے ہماری بالکنی کتنی اچھی لگے گی۔ ابھی تو تم دیکھنا میں یہاں کچھ بیلیں بھی لگاؤں گی اور ان گملوں پر پینٹ بھی کر دوں گی، اتنا پیارا لگے گا پھر۔ فلیٹ کے کئی زیادہ چھت اور دیواریں پینٹ ہوئی نہیں ہم سے اور تم چلی ہو گملے پینٹ کرنے۔ وہ تو ابھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے نا مصطفیٰ، مگر جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو کر لینا۔ افتخار اور شگفتہ کھانے کی میز پر ساتھ بیٹھے تھے، باقی میز پر ان دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ کھانے کی کئی ڈشز میز پر سجی تھی مگر کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ افتخار بے دلی اور بغیر کسی رغبت کے کھانا کھا رہے تھے۔ تھوڑا سا سالن انہوں نے پلیٹ میں ڈالا ہوا تھا اور روٹی کا کوارٹر پیس لیا ہوا تھا، وہ بھی ٹھہر ٹھہر کر گم سم بے دلی سے حلق سے اتار رہے تھے۔ آنکھیں اداسی ویرانی سے بھری ہوئی تھیں۔ شگفتہ کو بھی میز پر پھیلا یہ سناٹا، خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، اس لیے وہ خود ہی کچھ نہ کچھ بولے جا رہی تھی۔ رباب کا فون آیا تھا، آپ کی خیریت بھی پوچھ رہی تھی۔ افتخار نے جواباً صرف گردن ہلائی۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پتہ نہیں کون سا ملک بتا رہی تھی، وہاں گھومنے گئی تھی، اس کے بعد اپنی ماں کے پاس بھی جائے گی امریکہ، پوچھ رہی تھی ہمیں وہاں سے کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ میں نے کہا بس بیٹا تم خیریت سے واپس آ جاؤ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ افتخار نے اس بات پہ بھی صرف گردن ہلائی۔ عدیل کے لیے خاص نرگسی کوفتے بنائے تھے میں نے، مگر اس کا فون آ گیا، کچھ دوستوں کے ساتھ وہ کھانا باہر کھائے گا، دیر سے گھر آئے گا۔ افتخار نے کوارٹر روٹی کھا کے کھانے سے ہاتھ روک دیا تھا، وہ پانی پی رہے تھے۔ شگفتہ نے جتنی بار بھی موضوع بدل بدل کے باتیں کرنے کی کوشش کی، افتخار کی خاموشی برقرار رہی۔ انہوں نے شگفتہ کی ہر بات پر محض صرف گردن ہلائی تھی، باقی کچھ بول ہی نہیں رہے تھے۔ کیا ہوا، آپ نے ہاتھ کیوں روک دیا؟ یہ مچھلی کا سالن تو میں نے خاص آپ کے لیے بنایا تھا، بالکل ہلکے مسالے ہیں، مچھلی تو اچھی ہے آپ کے لیے، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں۔ بس میں کھا چکا، پیٹ بھر گیا میرا۔ افتخار ٹیشو سے منہ صاف کر کے آہستگی سے میز پر سے اٹھ گئے تھے۔ وہ ڈائننگ روم سے خاموشی سے چلے گئے تھے، ان کے انداز میں مایوسی اور نا امیدی سی تھی۔ اب بڑی سی میز پر ڈھیر ساری ڈشز سجائے شگفتہ اکیلی بیٹھی تھی۔ شگفتہ کو اس سناٹے خاموشی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ چونکہ گھر میں شگفتہ اور افتخار کے سوا کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے سارا گھر ہی خاموشی اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر کی سائے سائے کرتی خاموشی، ڈائننگ روم میں دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک۔ شگفتہ کی نظریں میز کی خالی کرسیوں پر پڑیں، ان کی نظریں اس کرسی پر جا کر ٹھہر گئیں جس پر مصطفیٰ بیٹھتا تھا۔ انہیں بے اختیار مصطفیٰ یاد آیا، انہیں وہاں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا مصطفیٰ نظر آیا۔ وہ اپنے مخصوص منہ پھٹ لاپرواہ انداز میں ماں سے بول رہا تھا، امی یار کیا ہے، کریلے، کوئی دوسرا آپشن تو رکھ لیا کرے نا کھانے میں، اب پیاز کریلے کون کھائے گا؟ مصطفیٰ کو یاد کر کے شگفتہ کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ انہوں نے کھانا کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا، پلیٹ دور ہٹا دی تھی۔ وہ مصطفیٰ کو یاد کر کے رو پڑی تھی۔ ڈھیر سارا کھانا بچا ہوا تھا مگر کھانے والا اب کوئی نہیں تھا۔ شگفتہ وہاں اکیلی بیٹھی شدت سے رو رہی تھی۔ شگفتہ کی سسکیاں خالی کمرے میں گونج رہی تھی۔ عدیل دیر سے گھر واپس آیا تھا، وہ اندر داخل ہوا تو اسے لاؤنج میں شگفتہ اکیلی گمسم بیٹھی ملی۔ وہ حسب معمول بہترین 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ امی آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس طرح اکیلی گمسم یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ پھر کیا کروں، خالی گھر میں دیواروں سے باتیں کروں؟ ارے میری امی تو بہت اداس لگ رہی ہے مجھے آج، الو بول رہے ہیں گھر میں، یہ سناٹا تو مجھے کھا جائے گا۔ تمہارے ابا نے تو چپ سی سادھ لی ہے، تمہارا پتہ نہیں ہوتا رات گئے لوٹتے ہو۔ امی اتنے بڑے بزنس کی تمام ذمہ داریاں مجھ پر ہیں، فی الحال تو رباب بھی نہیں ہے، سب مجھے ہی مینج کرنا ہوتا ہے نا امی۔ مصطفیٰ تھا تو گھر میں رونق تھی، ہر وقت ادھم مچائے رکھتا تھا، اب تو سناٹوں نے ڈیرا ڈال لیا ہے یہاں پر۔ عدیل نے بغور ماں کی طرف دیکھا، اسے ماں کے چہرے پر مصطفیٰ کی یاد بکھری نظر آئی۔ وہ چالاک اور ذہین تو تھا، ایک پل میں بھانپ گیا کہ ماں مصطفیٰ کو مس کر رہی ہے۔ لگتا ہے آپ کو مصطفیٰ یاد آ رہا ہے امی؟
بیٹا ہے وہ میرا، اولاد ہے میری. پہلے تمہارے بغیر مہینوں تڑپتی تھی، اب اس کی یاد رلاتی رہتی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ اسے یہاں واپس بلا لیں. کیا ہوا جو اس نے رباب کے پیسے چرائے تھے؟ کیا ہوا جو اس نے رباب کے آگے مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا؟ میں ایسا تو نہیں کہہ رہی عدیل. امی، اگر مصطفیٰ کو واپس بلانے اور معاف کر دینے کا خیال آپ کے دل میں آیا نا تو مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کو تیار رہیں. آپ لوگ رباب کے احسانات بھول گئے ہوں گے مگر میں نہیں. اپنا یہ بڑا بزنس تمام تر اختیارات کے ساتھ اس نے مجھے سونپ رکھا ہے. جس نے اس کے پیسے چرانے جیسی نیچ حرکت کی، میں اپنے اس چور بھائی اور اسے معاف کر دینے والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھ پاؤں گا. معذرت چاہتا ہوں مگر رباب کے احسانات کا بدلہ اس کا بھروسہ اور اعتماد توڑ کے تو نہیں دے سکتا میں. تم کیسی باتیں کر رہے ہو عدیل؟ مصطفیٰ کو معاف کر دینے یا یہاں بلانے کی تو بات میں نے ہرگز نہیں کی. چاہے شرجینہ کے بہکائے میں آ کے اس نے چوری کی یا جو بھی کچھ ہوا، مگر پیسے تو اس نے نکالے تھے رباب کے. اس حرکت پر تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی. مگر خون تو ہے نا وہ میرا. جب سے سدرا سے سنا ہے کہ وہ کسی چھوٹے سے تکلیف دہ فلیٹ میں رہ رہا ہے، دل اس کمبخت کی تکلیف کا سوچ کے دکھتا ہے. خدا جانے کس حال میں ہے، کس قسمہ پرسی میں رہ رہا ہے. مصطفیٰ مرتضیٰ انکل کی طرف نہیں رہ رہا، کسی فلیٹ میں رہ رہا ہے؟ عدیل ماں سے یہ بات سن کر بہت حیران ہوا. ہاں، سدرا نے یہی بتایا. خدا جانے کیسے گزارا کر رہا ہوگا، اخراجات کیسے پورے ہوں گے اس کے. بس اتنی سی بات پر پریشان ہے میری پیاری ماں. عدیل کو ایک دم ہی آئیڈیا آ گیا تھا. میں کل ہی جا کے اسے 5 لاکھ کیش دے آتا ہوں، اس کی سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اور بولے امی، آپ اور حکم کریں. عدیل، تم سنجیدہ ہو؟ تم سچ مچ مصطفیٰ کو پیسے دینے جاؤ گے عدیل؟ جی امی، بھائی ہے وہ میرا. جو بھی غلطیاں اس نے کی ہیں، مگر میں اسے بے یار و مددگار بدحالی میں تو نہیں دیکھ سکتا نا. جیتے رہو بیٹا، بڑا اعلیٰ ظرف ہے تمہارا. اللہ تمہیں بہت نوازے گا. شرجینہ آفس کے لنچ ٹائم میں ماں سے ملنے آئی تھی. کیا کام ہے امی؟ سب خیریت ہے نا؟ ہاں بیٹا، سب خیریت ہے. آپ نے کل فون کر کے کہا ملنے آ جاؤں، آفس سے لنچ ٹائم میں بھاگم بھاگ آئی ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ تمہیں ملنے کے لیے اس لیے بلایا بیٹا کہ تو تمہارے فلیٹ کی 5 منزلیں چڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. دوسرے مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی تھی. جی امی، آپ بولیں. سلمہ نے وہیں اپنے قریب رکھا نوٹوں کا لفافہ اٹھایا اور شرجینہ کی طرف بڑھا دیا. یہ 2.5 لاکھ روپے ہیں شرجینہ، تمہارے بابا نے تمہارے لیے دیے ہیں. تم اپنی ضرورت کا گھر کا سب سامان لے لو اس سے. امی، اللہ کا شکر ہے میں اور مصطفیٰ دونوں کماتے ہیں، ہماری سب ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. پھر بھی بیٹا گھر کی 100 ضرورتیں ہوتی ہیں. تم مصطفیٰ کو بھلے نہ بتاؤ، اگر وہ برا مانے گا تو تم خاموشی سے بس یہ پیسے رکھ لو، جب ضرورت پڑے استعمال کر لینا. مصطفیٰ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بیٹی ماں باپ سے لے سکتی ہے میری جان. امی، آپ کی اور بابا کی محبت کو میں کیسے انکار کروں، لیکن پلیز میں یہ نہیں لے سکتی. مصطفیٰ اپنی فیملی سے پیسوں ہی پر ہرٹ ہوا ہے. اب میں اپنے والدین سے پیسے لے کے اس کا مان نہیں توڑ سکتی. مصطفیٰ کی عزت، اس کا بھرم، اس کا وقار مجھے بہت عزیز ہے. امی مجھے معاف کر دیں، یہ پیسے میں نہیں لے سکوں گی. شرجینہ نے ایک دم ہی موضوع بدل دیا تھا. وہ اب ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی تھی ماں سے، اور کچھ دیر بیٹھ کے وہ واپس آفس آ گئی تھی. رات کے 11 بج رہے تھے. مصطفیٰ بیڈ پہ اپنا کام پھیلائے بیٹھا تھا. وہ لیپ ٹاپ پہ کوڈنگ کا کوئی کام کر رہا تھا. شرجینہ سونے کے لیے کپڑے بدل کے باتھ روم سے نکلی تھی. سونے لگی ہو؟ لیٹ جاؤ تم، میں لائٹ بند کرتا ہوں، اپنا سامان ہٹاتا ہوں. صرف میں نہیں، آج تم بھی سو گے مصطفیٰ. مسلسل جاگتے تمہیں کتنی راتیں ہو گئی ہیں. یار کام کرنا ہے نا مجھے شرجینہ، لیکن مجھے تو تم سے باتیں کرنی ہے. تم سے باتیں کرتے کرتے سونا ہے، اور جب صبح اٹھوں تو اٹھتے کے ساتھ ہی میرے ساتھ پھر سے باتیں شروع کرنی ہے. مصطفیٰ بیچ میں بولا. ہاں پھر باتیں کرنی ہے. شرجینہ کھلکھلا کے ہنسی تھی. خدا خیر کرے، ایسی کون سی باتیں ہیں جو ساری رات ختم نہیں ہوں گی. تمہارے ہاتھ پہ سر رکھ کے دنیا کی ساری فکریں بھلا کے سونا چاہتی ہوں مصطفیٰ. دونوں کی نظریں ملی تھی. مصطفیٰ نے فوراً ہی اپنی تمام چیزیں سمیٹ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھیں. وہ دونوں لیٹ کر باتیں کرنے لگے تھے. شرجینہ بہت پرسکون ہو کر لیٹی ہوئی تھی. دونوں نے ایک دوسرے کی طرف رخ کیا ہوا تھا. مصطفیٰ نے تکیے پر کونی کے سہارے چہرہ ذرا سا اوپر اٹھا کے رکھا ہوا تھا، جبکہ شرجینہ مصطفیٰ کا دوسرا ہاتھ تھامے لیٹی تھی. شرجینہ نے چھت پر چلتے پنکھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سیلنگ فین لگا لیا ہم نے، باتھ روم کے ٹیپس بھی تم نے نئے لگا لیے ہیں. آہستہ آہستہ ہمارے سب مسئلے حل ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. میرے آفس میں نا کمیٹی ڈل رہی ہے، 10,000 روپے مہینہ، 1,00,000 روپے کی. پہلی تو جو ڈال رہی ہے وہ خود لے گی، مگر میں نے اس سے بولا ہے کہ دوسرا نمبر وہ مجھے دے دے. پھر ہم فریج اور جو دوسرا سامان ہے نا وہ لے لیں گے. میرا گیم کامیابی کے ساتھ لانچ ہو جانے دو، پھر دیکھنا جب میں 8-10 لاکھ روپے کماؤں گا نا مہینے کے، تو تمہاری ان کمیٹیوں شمیٹیوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. پھر ہم سیکنڈ ہینڈ نہیں، ہر چیز بالکل نئی اور لیٹسٹ ماڈل کی لیں گے. پھر ہم ہر چیز افورڈ کر سکیں گے.
میں سب سے پہلے تو تمہارے لیے نئی گاڑی خریدوں گا، تم اس میں آفس آنا جانا، اور ہم فوراً اس علاقے سے نکلیں گے، کسی اچھی جگہ پر گھر لیں گے جہاں میں تمہیں ہر آسائش، ہر خوشی دوں گا۔ میں تمہیں بہت خوشیاں دوں گا شرجینا، مگر میں تو تمہارے ساتھ ابھی بھی بہت خوش ہوں مصطفیٰ۔ تم خوشیوں کو روپے پیسے کے ساتھ کیوں جوڑنے لگے ہو مصطفیٰ؟ اس لیے کہ خوشیاں صرف پیسوں سے ملتی ہیں۔ خوشیاں، چین، سکون، عزت سب پیسوں سے ملتے ہیں شرجینا۔ تم غلط سوچ رہے ہو مصطفیٰ، خوشیاں پیسوں سے نہیں ملتی۔ میری سب سے بڑی خوشی تمہارا ساتھ ہے مصطفیٰ، مگر میری سب سے بڑی خوشی تمہیں بہت عالیشان زندگی دینا ہوگی۔ بڑا سا شاندار بنگلہ ہوگا، وہ میں تمہیں تمہارے نام پر خرید کے دوں گا۔ ہمارے گھر کے پورچ میں ایک نہیں دو قیمتی نئے ماڈل کی گاڑیاں ہوں گی، ایک میری ایک تمہاری۔ ہر کمرے میں اے سی ہوں گے، بہترین فرنیچر ہوگا، بڑا سا لان ہوگا جہاں تم اپنی پسند کے پودے لگانا۔ دنیا کی ہر لگژری، ہر بہترین چیز میں اس گھر میں تمہارے لیے اکٹھی کر دوں گا شرجینا۔ ابھی جو تم میری جھوٹی عزت اور بھرم رکھنے کے لیے اپنے پیرنٹس اور باقی سب لوگوں سے میری جھوٹی تعریفیں کرتی ہو نا، تمہیں نہیں کرنی پڑیں گی۔ میں حقیقت میں تمہارے لیے باعث سے فخر اور قابل عزت بن جاؤں گا شرجینا۔ میں ابھی بھی تم پر بہت فخر کرتی ہوں مصطفیٰ، تمہارا ساتھ میرے لیے باعث سے عزت ہے۔ پھر وہی کتابی باتیں شروع کر دیں تم نے۔ عزت صرف پیسے اور پیسے والوں کی ہوتی ہے شرجینا مصطفیٰ صاحبہ، باقی سب نری بکواس ہے۔ پیسہ پاس ہو تو ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، دنیا آپ کو جھک جھک کر سلام کرتی ہے، آپ کے عیب بھی ہنر بن جاتے ہیں، غریب کی تو خوبیاں بھی خامیاں ہی نظر آتی ہیں دنیا کو۔ میں تم سے بالکل اگری نہیں کرتی، پیسہ اہم ہے، ضرور اہم ہے، مگر اتنا نہیں کہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے۔ چلو تم اپنی سوچ کے ساتھ خوش رہو، میں اپنی سوچ کے ساتھ خوش رہتا ہوں۔ لیٹس اگری ٹو ڈس اگری۔ دونوں اب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے سونے لگے تھے۔ اتوار کا دن تھا، ان کے فلیٹ کی بیل بجی۔ شرجینا اس وقت فلیٹ میں اکیلی تھی۔ وہ بیل کی آواز سن کر کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ ان کے گھر اور تو کسی کا آنا جانا تھا نہیں، لہٰذا شرجینا کو لگا کہ مصطفیٰ ہی آیا ہوگا۔ شرجینا نے مین ڈور کھولتے ہی بے دہانی میں مصطفیٰ سمجھ کر بولنا شروع کر دیا۔ اتنی جلدی واپس آ گئے ہو تم مصطفیٰ؟ سامنے عدیل کھڑا تھا۔ بولتے بولتے شرجینا فوراً چپ ہو گئی۔ اس کا اور عدیل کا آمنا سامنا ہوا۔ عدیل اسے اور ان کے فلیٹ کی انٹرس کو اوپر سے نیچے تک بغور دیکھ رہا تھا۔ شرجینا چونکہ عدیل کی یہاں آمد بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، اس لیے اس کا رد عمل شدید حیران ہونے والا تھا۔ ہائے، کیا حال ہے چھوٹی بھابھی صاحبہ؟ تو یہ زندگی چاہیے تھی تم کو اپنے آئیڈیل ہم سفر مصطفیٰ کے ساتھ؟ ترس آ رہا ہے مجھے تم پر۔ تم کیا تھیں، کیا ہو گئیں؟ آسمان سے زمین پر پٹکنا شاید اسی کو کہتے ہیں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جا سکتے ہیں آپ یہاں سے، میں آپ کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتی۔ اس تباہ حالی میں بھی غرور اور تمکنت وہی ہے، مگر مجھے غصہ بالکل نہیں آ رہا شرجینا، رحم آ رہا ہے، ہمدردی ہو رہی ہے تم سے۔ اسی وقت مصطفیٰ گھر واپس آ گیا تھا۔ چونکہ یہ دونوں انٹرس پر کھڑے تھے اور پیچھے فلیٹ کا ڈور آدھا کھلا ہوا تھا، لہٰذا اس کھلے دروازے کے پیچھے سے مصطفیٰ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں سبزیاں، فروٹس، دودھ، دہی کی تھیلیاں تھیں۔ وہ یہ سامان لینے ہی باہر گیا ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے عدیل کی آخری بات سن لی تھی۔ مصطفیٰ کے چہرے پر شدید غصہ ابھر آیا تھا، جبکہ عدیل کی آنکھوں میں ایک مذاق اڑانے اور مزہ لینے والا تاثر تھا۔ عدیل مصطفیٰ اور شرجینا کی غربت اور کسمہ پرسی کی حالات پر طنزیہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ارے مصطفیٰ، کیا حال چال ہے بھائی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی آنے کی؟ امی بہت پریشان ہو رہی تھی کہ میرا نکھٹو ناکارہ بیٹا کہیں فاقوں سے مری نہ جائے۔ میں نے سوچا امی کی پریشانی دور کر دوں، جا کے کچھ پیسے دے آؤں اپنے کنگلے بھائی کو۔ عدیل نے طنزیہ استہزائیہ انداز میں بولتے ہوئے کوٹ کی جیب سے 5 لاکھ روپوں کی گڈی نکالی۔ مصطفیٰ غصیلی نظروں سے بھائی کو گھور رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ یہ لو بھائی، تمہارے کافی مسئلے تو حل ہو جائیں گے ان 5 لاکھ روپوں سے۔ آپ اپنی اس خیرات سمیت ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں یہ بھول جاؤں کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ تم پر ترس کھا کے یہاں آ گیا ہوں، ورنہ رباب کے پیسے چرانے کی جو گھٹیا حرکت تم نے کی تھی نا، اس کے بعد تو مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ بند کریں اپنا یہ ڈرامہ۔ پیسے کس نے چرائے تھے اور کس کی ساری سازش تھی اچھی طرح جانتا ہوں میں۔ آپ انتہائی خود غرض اور لالچی ہیں۔ یہ تو میں اسی دن سمجھ گیا تھا جب آپ نے شرجینا سے رشتہ توڑ کے شادی سے چند دن پہلے ایک امیر و کبیر لڑکی کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، بغیر ابا اور مرتضیٰ انکل کی فیملی کی عزتوں کا خیال کیے۔ مگر آپ اس قدر گھٹیا اور گھرے ہوئے انسان ہیں، یہ مجھے اس چوری کے واقعے کے دن ہی سمجھ آیا۔ زبان سنبھال کے بات کرو مصطفیٰ، تمہاری غربت پر ترس کھا کے آ گیا ہوں۔ تم ترس کھانے نہیں، آپ میرا مذاق اڑانے آئے ہیں، اور ترس کے قابل میں نہیں ہوں، آپ ہیں ایک کھوکھلے انسان جو دولت کی ہوس میں اندھا ہو چکا ہے، جس کا دین ایمان بس پیسہ ہے، جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، جو اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، جو دولت کا غلام ہے، اپنی بیوی کو سیڑھی بنا کے اس کی دولت پر عیش کرنا چاہتا ہے، امیر بیوی کے بل بوتے پر کامیاب ہونا چاہتا ہے،
اور اسے بھی کب دھوکہ دے دے کچھ نہیں پتا. آپ کی فطرت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں میں. آپ کسی کے بھی نہیں ہیں. آپ صرف پیسے کے ہیں. آپ کا دل اور ضمیر مر چکا ہے. آپ رات کو سوتے کیسے ہوں گے سکون سے, میں تو یہ سوچتا ہوں. اتنے جھوٹ, دھوکے اور فریب دے کے آپ کو سکون کی نیند کیسے آتی ہوگی؟ ہوش میں رہو مصطفیٰ, بہت لحاظ کر رہا ہوں میں تمہارا. لحاظ تو میں کر رہا ہوں آپ کا, ورنہ جو کچھ آپ نے میرے اور شرجینا کے ساتھ کیا اس کے بعد تو مجھے آپ کو یہاں سے دھکے مار کے نکال دینا چاہیے تھا. آپ جیسے کم ظرف گھٹیا خود غرض شخص کو میں نے. شٹ اپ مصطفیٰ, یو شٹ اپ. یہ مت بھولیں اس وقت میں نہیں, آپ میری چھت کے نیچے کھڑے ہیں. میں 1 سیکنڈ میں آپ کو یہاں سے نکال سکتا ہوں. لوزر, ناکام شخص. تم تھے ہی نہیں اس قابل کہ میں تم پر ترس کھا کر تمہاری مدد کرنے آتا. میں کامیاب ہوں نا یا ناکام, مگر میرے پاس یہ فخر اور عزت سلامت ہے کہ میں نے کسی کے کندھے پر سوار ہو کے ترقی کا زینہ چڑھنے کی کوشش نہیں کی. ڈیزرو کرتے ہو تم یہ غربت اور افلاس. جیب میں پھوڑی کوڑی نہیں مگر دماغ آسمان پر. رہو اس گندگی کے ڈھیر میں. آؤٹ. دوبارہ ہمت نہ کیجیے گا یہاں آنے کی, مصطفیٰ نے چیخ کے بولا. مصطفیٰ عدیل کے جانے کے بعد بالکنی میں آ کے کھڑا ہو گیا تھا. اس کی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں. اسے عدیل کے یہاں آنے پر شدید غصہ آ رہا تھا. شرجینا اس کے پاس بالکنی میں آ گئی تھی. اسے اندازہ تھا کہ مصطفیٰ اس وقت کس غم و غصے سے گزر رہا ہے. وہ خاموشی سے آ کے بس مصطفیٰ کے برابر میں کھڑی ہو گئی. اس نے ریلنگ پر جمے مصطفیٰ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا. اسے پھر سے یہ یقین دلا رہی تھی کہ وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ ہے. تم ٹھیک کہتی تھی بھائی کے لیے. مجھے لگتا تھا شاید انہوں نے جو تمہارے ساتھ کیا اس کے بعد تم ان کے لیے زیادہ بٹر ہو گئی ہو. بٹ یو ور رائٹ شرجینا. وہ تو واقعی ٹاکسک اور سیلفش ہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ میرا بھائی ایک گرا ہوا لالچی آدمی ہے. ویسے تو آئندہ ان کی ہمت نہیں ہونی چاہیے دوبارہ یہاں آنے کی, لیکن اگر کبھی ایسی جرت کریں تو انہیں کھڑے کھڑے گھر سے نکال دینا. میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے شرجینا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم لحاظ والی ہو. یہ سوچ کر لحاظ نہ کر جانا کہ عدیل احمد تمہارے شوہر کا بڑا بھائی ہے. جو سلوک وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ سلوک کرنا ان کے ساتھ. تم نے انہیں شٹ اپ کال دے دی ہے نا مصطفیٰ. انہیں اچھی طرح آئینہ دکھا دیا ہے. دوبارہ وہ یہاں آنے کی ہمت نہیں کریں گے. شرجینا مصطفیٰ کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی. عدیل گھر واپس آ گیا تھا. میز پر رکھے ریموٹ سے ٹی وی آن کر رہا تھا جب شگفتہ نواز کے انداز میں دوپٹہ لیے وہاں آئی تھی. تم کب آئے عدیل؟ بس ابھی آیا ہوں. امی یہ پیسے رکھ لیں, گھر کے خرچے کے لیے ہیں. جیتے رہو بیٹا, تمہاری وجہ سے ہم سکون سے عزت کی زندگی گزار رہے ہیں, ورنہ کیا ہوتا ہمارا. تمہارے ابا کی تو ابھی تک پینشن آنی شروع بھی نہیں ہوئی. ابا کی اس معمولی پینشن میں اس مہنگائی کے دور میں ہونا کیا تھا. چھوڑیں آپ اسے. میں ہوں نا, آپ دل کھول کے اپنی مرضی سے خرچ کیا کریں امی. اللہ تمہیں بہت نوازے بیٹا. ماں کی یہ باتیں عدیل کو سکون پہنچاتی تھیں. ارے ہاں امی, میں مصطفیٰ کو پیسے دے آیا ہوں. آپ پریشان ہو رہی تھی نا اس کے لیے. اب مطمئن ہو جائیں. تم مصطفیٰ کو پیسے دے آئے ہو؟ اس کے فلیٹ گئے تھے تم؟ جی امی. کیسا ہے وہ؟ میرا پوچھ رہا ہوگا نا. مجھے تو ٹھیک ہی لگا. میں نے بول دیا امی نے پیسے بھجوائے تمہارے لیے. باقی رہا سوال آپ کا پوچھنے کا, تو اسے بدتمیزی کرنے سے فرصت ملتی تو کسی کے خیر خیریت پوچھتا نا. عدیل اپنی کمینگی سے باز نہیں آ رہا تھا. اس نے تم سے بدتمیزی کی عدیل؟ کافی بدتمیزی کی, زبان درازی کی اس نے میرے ساتھ. کیوں آئے ہیں میرے گھر؟ مجھے آپ لوگوں سے نہیں ملنا, کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں. اسی طرح کی بدتمیزی والی خاصی باتیں بولی مجھے. میرا مصطفیٰ ایسا بدلحاظ بھی نہیں تھا کہ بڑے بھائی سے زبان چلاتا. یہ اس منحوس شرجینا نے اسے پٹیاں پڑھائی ہیں. شگفتہ مصطفیٰ کی طرف سے اس کا دل صاف کروانا چاہ رہی تھی. پتہ نہیں امی, میں بہرحال اسے پیسے دے آیا ہوں. اب آپ مطمئن ہو جائیں, آپ کا نکما ناکارہ بیٹا بھوکا نہیں رہے گا. اس نے پیسے لے لیے تم سے خاموشی سے؟ منع بھی نہیں کیا؟ بڑے حق سے لیے امی. بولا یہ مت سمجھیے گا آپ پیسے دے کے مجھ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں. ابا کے گھر میں میرا بھی حصہ ہے. میں وہاں سے نکل آیا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں نے ابا کی وراثت میں اپنا حق بھی چھوڑ دیا. عدیل نے مزید آگ لگائی تھی. شگفتہ حیران سکتے کسی حالت میں کھڑی یہ باتیں سوچ رہی تھی. اسی وقت عدیل کے موبائل پر نتاشا کی کال آئی. عدیل نے موبائل جیب سے نکال کے دیکھا اور فوراً ہی کال ریسیو کی. ہاں ہیلو. سلمان بزنس ٹرپ پر جرمنی چلا گیا ہے, ملیں آج؟ اوکے میں پہنچ رہا ہوں, تم بھی آ جاؤ. عدیل نے فون بند کیا. امی بزنس ڈنر میں جانا ہے, میں تو بھول ہی گیا تھا آپ کو بتانا. لیکن میں نے تو آج تمہاری پسند کا کھانا بنایا تھا, وہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے. مجبوری ہے امی, جانا پڑے گا مجھے. آپ کھانا کھا کے سو جائیے گا, میں لیٹ واپس آؤں گا. مصطفیٰ بالکنی میں کرسی ڈال کے بیٹھا تھا. اس کی گود میں اس کا لیپ ٹاپ تھا جس پہ وہ کام کر رہا تھا. شرجینا وہاں اپنے پودوں کی دیکھ بھال میں مگن تھی. مرجھائے پتے ٹہنیاں وہ پودے کاٹنے والی قینچی سے کاٹ رہی تھی. کسی گملے کی گوڈی کر رہی تھی تو کسی میں پانی ڈال رہی تھی. ساتھ ساتھ مصطفیٰ سے باتیں بھی کر رہی تھی. اس روز جب میں نے پودے خریدے تھے کتنی باتیں سنا رہے تھے نا تم مجھے. اب شام میں خود بھی یہاں بیٹھنے لگے ہو. اچھی لگنے لگی ہے نا تمہیں بھی ہماری بالکنی پلانٹس رکھنے کے بعد؟ بس ٹھیک ہے.
بیوی کی تعریف کرتے وقت تم شوہر لوگ کتنے کنجوس ہو جاتے ہو مصطفیٰ. ارے چھوڑو اپنے یہ تانے تشنے, خوشی کی بات سنو نا, ہمارا گیم آفیشیلی ریلیز ہونے جا رہا ہے. سچ مصطفیٰ؟ ہاں, الفا ورژن میں بگس تھے مگر بیٹا ورژن کی ٹیسٹنگ کامیاب رہی ہے, کوئی بگ نہیں تھا کہیں پہ بھی. کمپنی نے گیم کے آفیشیل لانچ کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے. الحمدللہ, بہت مبارک ہو مصطفیٰ. شرجینا بہت خوش تھی. بہت ایکسائٹیڈ ہوں میں شرجینا, تمہیں ہونا بھی چاہیے. محنت کم کی ہے تم نے اس پہ, دن رات ایک کر دیے تم نے اس گیم کے پیچھے. اب اس محنت کا پھل ملے گا. ہماری پریشانی کے دن اب ختم ہو جائیں گے شرجینا, انشاءاللہ. میں تو بس اللہ سے ہر وقت تمہاری کامیابی کے لیے دعائیں کرتی ہوں مصطفیٰ. اللہ تمہیں بہت کامیابی اور عروج نصیب کرے. تم آسمان کا سب سے روشن ستارہ بن کے چمکو. باسط اپنے آفس روم میں بیٹھا فون پر منصور خان سے بات کر رہا تھا. دوسری جانب منصور خان لندن میں اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. چونکہ باسط اکاؤنٹس میں ڈیل کرتا تھا, اس لیے منصور خان نے باسط کو عدیل کے پیچھے جاسوسی اور مخبری پر لگا رکھا تھا, جبکہ باسط اب اپنی بے عزتی کا بدلہ عدیل سے لینا چاہتا تھا. اس لیے وہ منصور خان کو عدیل کی سرگرمیوں سے باخبر رکھتا تھا. تم نے کمپنی اکاؤنٹس چیک کیے ہیں سارے؟ منصور خان نے پوچھا. جی سر, سب چیک کیے ہیں, کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ملی. بظاہر کمپنی اکاؤنٹ میں سب کچھ ٹھیک ہے, مگر میں فکر مند اس لیے ہوں چونکہ فار دا پاسٹ فیو منتھس آور پروفٹ ہیو بین ڈکلائنگ. تم نے عدیل پر نظر رکھی ہوئی ہے نا؟ پوری نظر رکھی ہوئی ہے سر. اس کا ہر کام, ہر ایکٹیویٹی کی مجھے پوری رپورٹ چاہیے. رباب اس پر ٹرسٹ کر سکتی ہے مگر میں نہیں. سر میرے پاس کوئی پروف نہیں, مگر پتہ نہیں مجھے یہ شک ہے کہ عدیل کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور کر رہا ہے. ہماری امپورٹس پہلے کبھی اس طرح ڈیلے تو نہیں ہوئی. اب ریسنٹلی ہماری امپورٹس ڈیلے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے خاصا لاس بھی ہوا ہے. ہمارے بہت سے پرانے کلائنٹس جن کے ساتھ ہم سالوں سے بزنس کر رہے تھے, ہمارے پاس سے بزنس ختم کر کے ملک انڈسٹریز چلے گئے ہیں. تم سارے فائنینشیل ریکارڈز, سیلز رپورٹس چیک کرو باسط. وینڈرز کو ہمارے پاس سے جو پیمنٹس ہوئی ہیں وہ تھورولی چیک کرو. ہماری امپورٹس ایکسپورٹس کی ساری ڈیٹیلز مجھے چاہیے. اوکے سر. ہمارے ایکسپورٹرز سے بات کر کے پتہ کرو ہماری امپورٹس ڈیلے ہوتی ہیں. ہمارے ایجنٹ سے ملو جا کے, پتہ کرو ہماری LCS کھلی ہوئی ہیں. لیکن سر اس طرح کیا عدیل پہلے سے ہوشیار نہیں ہو جائے گا؟ وہ بہت زیادہ چلاک اور اسمارٹ ہے سر. ہمیں اس پر شک ہے, اگر اسے ذرا سا بھی آئیڈیا ہو گیا تو وہ تو سارے ثبوت مٹا دے گا. یو آر رائٹ باسط, ہمیں اس سے 2-4 قدم آگے کا ہی سوچنا ہوگا. وہ بے خبری اور لا علمی میں پکڑا جانا چاہیے. تمہیں بہت خاموشی, ہوشیاری سے اس کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے ہوں گے باسط. سر میں ایسا ہی کروں گا, خدا کرے میرا شک غلط ثابت ہو. عدیل رباب کو دھوکہ نہ دے رہا ہو, بزنس میں کوئی ہیرا پھیری نہ کر رہا ہو. مگر شک ہے مجھے, اس پر بہت زیادہ شک ہے. میں ابھی رباب کو پاکستان واپس نہیں آنے دوں گا. ابھی کچھ بھی کر کے نا اگلے 2-3 مہینے تو اسے اپنے پاس ہی رکھوں گا. رباب کی غیر موجودگی میں عدیل زیادہ بے فکر اور مطمئن ہو جائے گا. ایسے میں ہو سکتا ہے وہ بے دہانی میں کہیں کوئی ثبوت تو چھوڑ جائے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. ذہین سے ذہین آدمی بھی اوور کانفیڈنٹ ہو جائے تو کہیں نہ کہیں تو غلطی کر جاتا ہے. تو بس پھر ہمیں اسے اوور کانفیڈنٹ ہونے دینا ہے. اسے لگے رباب اور اس کا باپ UK میں بیٹھے اور یہاں سب کھلا ہاتھ اختیار اسے سونپ دیا گیا ہے. شجینہ کمرے میں نیچے فرش پر کوئی چادر بچھائے اپنے اور مصطفیٰ کے کپڑے استری کر رہی تھی. مصطفیٰ کمرے میں آیا. کہاں چلے گئے تھے بغیر بتائے؟ کچھ لینے. شجینہ نے استری کرتے کرتے گردن گھما کے اسے دیکھا. بڑا مشکوک انداز ہے بھائی. جاتے ہوئے کہا کسی کام سے جا رہا ہوں, اب آ کے کہہ رہے ہو کچھ لینے گئے تھے. یہ کسی اور کچھ ہے کیا؟ پتہ بھی تو چلے. تمہارے لیے کچھ لایا ہوں. میرے لیے؟ مصطفیٰ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا. شرجینہ استری کا پلگ بند کرتی مصطفیٰ کا ہاتھ تھام کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. مصطفیٰ نے بہت جھجکتے ہوئے اپنی جیب میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی تھی. شرجینہ حیرت سے اسے اور اس ڈبیا کو دیکھ رہی تھی. کل میرا گیم لانچ ہو رہا ہے, خوشی کا موقع ہے, میں نے سوچا تمہارے لیے کوئی تحفہ خریدوں. میں نے تمہیں کبھی کوئی تحفہ دیا ہی نہیں شرجینہ. ہماری شادی اتنی عجیب طرح ہوئی, میں نے تو تمہیں منہ دکھائی بھی نہیں دی. شرجینہ کے ہاتھ میں وہ ڈبیا پکڑاتا ہوا وہ شرمندگی اور افسوس سے بولا. تھینک یو مصطفیٰ. شرجینہ نے ایکسائٹیڈ ہو کے اس ڈبیا کو کھولا. گولڈ کی نوز پن تھی. شرجینہ اسے تحفہ کو دیکھ کر مسکرائی. نوز پن؟ واہ مصطفیٰ, یہ تو بہت پیاری ہے. لینے تو تمہارے لیے گولڈ کی چین یا گولڈ کی رنگ گیا تھا, مگر جو بھی چیز تمہارے لیے پسند آ رہی تھی اس کی قیمت 1-2 لاکھ سے کم ہی نہیں تھی. 25,000 روپے پلے تھے, اس میں گولڈ کی کیا کوئی اور چیز آنی تھی, اس لیے نوز پن ہی لے سکے. اتنے پیسے کیوں خرچ کر دیے مصطفیٰ؟ یہ اتنے پیسے ہیں؟ تمہیں 25,000 نہیں 25 لاکھ کا تحفہ دینا چاہتا ہوں میں شرجینہ, مگر تمہارا شوہر کا تو حساب ایسا ہے کہ باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی, لہٰذا اسی پہ گزارا کرو. یہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے مصطفیٰ. تم نے اپنی محنت کی کمائی سے انتہائی محبت سے میرے لیے خریدا ہے. میں اس نوز پن کو ابھی پہن لوں گی اور زندگی میں کبھی بھی نہیں اتاروں گی.
وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک دوسرے کو محبت سے دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ ایکسائٹڈ سا اپنا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ شرجینا آ جاؤ نا یار، کیا کرنے لگی ہو؟ آ گئی مصطفیٰ، چائے پیتے ہوئے تمہارا گیم کی لانچنگ دیکھیں گے نا، مزہ آئے گا۔ شرجینا ٹرے میں رکھے چائے کے 2 مگ لے آئی تھی۔ ان لوگوں کے لائف آنے میں بس چند سیکنڈز ہی باقی تھے۔ کیسا لگ رہا ہے مصطفیٰ؟ بہت خوش ہوں یار، دل تیز تیز دھڑک رہا ہے۔ شرجینا بیڈ پر چڑھ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ ہریکین دا نیو سپر ہیرو، دیکھو کتنے لوگ آن لائن گیم کی لانچنگ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری مارکیٹنگ ٹیم نے نا پہلے ہی گیم کی ہائپ بڑی اچھی بنا دی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹیزرز اور پروموز ریلیز کر کے۔ پبلک ایکسائٹیڈ ہے گیم آن کمپنی کے اس نئے گیم کو لے کے۔ مصطفیٰ اور شرجینا کی نظریں اسکرین پر تھیں، جس پر 45 سالہ جوزف اور کمپنی کا ایک اور بندہ ساتھ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ سامنے ان دونوں کا انٹرویو کرنے ایک مشہور گیمر بیٹھا تھا۔ یہ جو انٹرویو کر رہا ہے نا، یہ مشہور گیمر ہے۔ یہ سامنے جو جینز اور ٹی شرٹ میں ہے یہ جوزف، اور جو دوسرا بندہ ہے نا یہ ایلیکس ہے۔ مصطفیٰ نے شرجینا کو بتایا۔ شرجینا اور مصطفیٰ دونوں بہت ایکسائٹڈ ہو کر لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ ہائی ایوری ون، تھینکس فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ وی آر ہیئر ود جوزف اینڈ ایلیکس، لیڈ گیم ڈیولپرز آف ہریکین، آور نیو سپر ہیرو۔ So Joseph, how you are feeling about your new game launch? Super excited? Thrilled? Can you tell us how you developed the idea of this game? I have always been a huge fan of superheroes and their fantasy world, and I wanted to create my own superhero. Hurricane's world is an adventurous world with a deep storyline that players can immerse themselves in. How did you conceive the idea of your superhero and his story? I think I am basically a good storyteller and have a unique vision. I know game mechanics and design very well. In addition to this, I had a great team. Everyone in my team worked day and night on my idea. I especially thank our CEO Peter and my colleague Alex. Alex has been an integral part of this whole process. مصطفیٰ یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ گیم تو سارا تمہارا آئیڈیا تھا۔ ہریکین تم نے کریٹ کیا، یہ کیوں بول رہا ہے یہ گیم کا آئیڈیا اس کا تھا؟ جوزف تمہارا کریڈٹ خود لے رہا ہے، تمہارا نام ہی نہیں لیا اس نے۔ مصطفیٰ بالکل گم سم صدمے میں بیٹھا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ کھا کر اس کے حواس گم ہو گئے تھے۔ شرجینا جذباتی ہو رہی تھی، غصے میں تھی۔ مصطفیٰ ٹکڑ ٹکڑ لیپ ٹاپ کو صرف دیکھ رہا تھا جس پر اس کا گیم لائیو اسٹریم ہو رہا تھا۔ اسکرین کے بڑے حصے میں گیم چل رہا تھا۔ ایک کارنر پر ویب کیم کے ذریعے جوزف اور باقی دونوں مرد بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ان تینوں نے اب ہیڈ فونز پہن لیے تھے، منہ کے آگے مائک تھے۔ جوزف خود گیم کھیل رہا تھا، ساتھ ساتھ مائک پر کامنٹری کر رہا تھا۔ وہ لائیو بیٹھے آڈینس کو گیم کے مختلف فیچرز کے بارے میں بھی بتاتا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اسے صرف جوزف اور اسکرین پر گیم نظر آ رہا تھا، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مصطفیٰ بالکل شوق کی حالت میں بیٹھا تھا، وہ بے یقینی سے لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ شرجینا جذباتی ہو کے مصطفیٰ سے بولی، تمہارا کریڈٹ کھا گیا یہ بددیانت دھوکے باز شخص، اتنی بڑی ناانصافی۔ شرجینا دکھ اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بول رہی تھی۔ مصطفیٰ شوق سے نکلا اور اس کا اگلا رد عمل شدید غصہ تھا۔ مصطفیٰ نے شدید غصے میں لیپ ٹاپ کو زور سے ہاتھ مارا، لیپ ٹاپ زمین پر دور جا کے گرا۔ شرجینا کو مصطفیٰ کا غم و غصہ سمجھ آ رہا تھا، وہ پریشانی اور دکھ سے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ یکدم ہی شدید غصیلے انداز میں اٹھا، وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ زمین پر گرے لیپ ٹاپ کو اس نے ٹھوکر ماری، وہ طیش کے عالم میں کمرے سے جا رہا تھا۔ مصطفیٰ کا غصہ، جذباتی انداز شرجینا کو سمجھ آ رہا تھا، وہ فوراً اٹھی۔ سب سے پہلے اس نے مصطفیٰ کا لیپ ٹاپ اٹھایا، اسے دیکھا کہ وہ کہیں سے ڈیمیج تو نہیں ہوا۔ لیپ ٹاپ بیڈ پر واپس رکھے وہ مصطفیٰ کے پیچھے کمرے میں گئی۔ مصطفیٰ دوسرے کمرے میں اسی وقت شدید غصے میں جوزف کو فون کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کی آواز غم و غصے کی حالت میں کافی بلند تھی، وہ حلق کے بل چلا رہا تھا، آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ تھیں۔ You stole my idea, I created Hurricane. It was my idea, my concept. First of all, stop shouting and listen, Mustafa. It was not your idea. It was a team effort. Everyone in the team worked on Hurricane. Your name is mentioned in the end. Credits with everyone else. You cheater. You are a liar and a thief, Joseph. You can't do this to me. Hurricane is my intellectual property. You are an employee at Game 1, Mustafa. Whatever you contributed, you were paid for it. You bastard. I will not let it go. I will sue you. Go ahead and try. But right now, at this moment, I am firing you. To hell with your job. You son of a... دوسری طرف جوزف لائن کاٹ چکا تھا، مصطفیٰ کو یہ جتا کہ اس نے جو کرنا ہے جا کے کر لے۔ مصطفیٰ نے شدید طیش کے عالم میں اپنا فون زور سے زمین پر دے مارا۔ شرجینا اس کے لیے پانی لے کر آئی۔ مصطفیٰ پانی پی لو پلیز۔ مصطفیٰ نے غصے میں گلاس دور ہٹا دیا۔ گلاس شرجینا کے ہاتھ سے چھوٹا اور کڑچی کڑچی ہو کے ٹوٹ گیا۔
شرجینہ مصطفیٰ کا یہ غم و غصہ تیش دیکھ کر ڈر گئی تھی. اسے لگ رہا تھا مصطفیٰ کی طبیعت ہی نہ خراب ہو جائے. مصطفیٰ شرجینہ کو وہیں کھڑا چھوڑ کر تیزی سے فلیٹ سے نکل گیا تھا. بوکھلائی ہوئی شرجینہ اس کے پیچھے بھاگی تھی. شدید غم و غصے کا شکار وہ بائک بھی شدید غصے میں چلا رہا تھا. غلط طریقے سے بہت تیز بائک چلا رہا تھا. کئی جگہ تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا. وہ اسی طرح بائک دوڑاتا رہنا چاہتا تھا. وہ گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا. شرجینہ مصطفیٰ کے لیے پریشان ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی. وہ بار بار فلیٹ کے مین ڈور پر جاتی، جھانکتی. کبھی وہ مصطفیٰ کو فون ملاتی، لیکن فون تو اس کا گھر پر ہی تھا. گھر پر ہی بیل بجنے لگتی. وہ مصطفیٰ کے لیے بہت پریشان تھی. مصطفیٰ پلیز گھر آ جاؤ، میں بہت پریشان ہو رہی ہوں، پلیز سیفلی گھر لوٹ آؤ. شرجینہ کی آواز بھر آ گئی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ مصطفیٰ خیریت کے ساتھ گھر واپس آ جائے. لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں.